السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قربانی کے متعلق دوسرے قسم میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے اور کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، میں مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تو گائے، بیل، اسی طرح اونٹ، اونٹنی، بھینس اور کٹھا وغیرہ بڑے جانوروں میں ان کی قربانی جائز ہے، اور بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کم حصہ دار شریک ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا پورے گائے یا پورا اونٹ صرف ایک حصہ کر دیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ 2 بندے ہو، 3 بندے ہو، 4 بندے ہو، 5 ہو، کر سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک جانور کو 2 حصے بھی کر سکتے، 3 بھی، 4 بھی، 5، 6، زیادہ سے زیادہ 7، اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اور چھوٹے جانوروں میں بکرا ہے، دمبا، دمبی وغیرہ، بھیڑ، ان کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پالتو جانور ہو۔ اگر کوئی جانور ایسے ہیں جیسے جنگلی بھینسیں یا جو انسانوں سے مانوس نہ ہو، نیل گائے وغیرہ یا ہرن وغیرہ، تو ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پالتو جانور ہو، یعنی جن کو لوگ پالتے ہوں۔ قربانی کے جانور کے لیے ان کی عمریں، تو جو بکرا ہے اس کے لیے کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور دمبا کے لیے بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر بیڑ دمبا اتنا ہو کہ وہ 6 مہینے کا ہو اور سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس میں قربان کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے کا ہوگا، تو یہ جو قربانی کا جانور اگر کسی نے خود پالا ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے، بکرا 1 سال، گائے وغیرہ 2 سال اور اونٹ 5 سال، بھینس وغیرہ یہ بھی 2 سال، اگر یقین ہے تو اگرچہ 2 دانت کے نہ بھی ہو تو بھی ان کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر 2 دانت اس کے لیے علامت ہے۔ اگر اس کے 2 دانت گرنے کے بعد 2 دانت نکل آئے ہیں تو کم از کم 2 دانت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو 2 دانت سے مراد عمر ہے، اگر عمر کا یقین ہے تو پھر 2 دانت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آج کل یہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ قصداً ان کے دانتوں کو گھس دیتے ہیں اور یا پلاسٹک کے دانت ان کو لگا دیتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یہ دانت اصلی ہے، تو اس میں ذرا احتیاط کیجیے۔ اس لیے کہ قربانی کا جانور اگر 1 دن بھی اس کے اندر کم ہو گیا عمر میں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ منڈی میں کھیرا جانور ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں جی اس کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن ہمیں ان قصائیوں کے بارے میں اور جو جانور بیچنے والے بیوپاری ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ سچ بول رہے جھوٹ بول رہے، تو احتیاطاً اس میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عمر کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سے جنس ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا یہ جائز ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پالتو جانور ہو، آدمیوں سے مانوس ہو۔ اگر پالتو جانور نہیں ہے تو ان کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہیں جمتے یا زخم وغیرہ تو نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ بال نہیں اگتے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ یا جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہوں، جیسے دمبے اور بکرے کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ یا کوئی جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے، یعنی کہ ذبح کرنے کے لیے گراتے وقت اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس عیب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح قربانی کو جانور کو قربانی کے لیے لٹایا، لیکن چھری پھیرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اس کی آنکھ نکل آتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے، یا اور کوئی ایسا عیب آ جاتا ہے،
لنگڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح جو جانور ناپاکی کھاتا ہے تو اس کی قربانی کرنا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جانور کو باندھ لیا جائے اور اس کو پاک غذا کھلا دی جائے، چند روز تک اس کو چند روز باندھ لیا جائے تاکہ وہ ناپاکی نہ کھا سکے، اور تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اب کتنے دن باندھ لیا جائے؟ اگر اونٹ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن، گائے بھینس بیل وغیرہ کو 20 دن اور بکرے کو 10 دن تک باندھ لیا جائے تاکہ اس گندگی کا اثر ختم ہو جائے۔ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھلا نہ چھوڑے تاکہ وہ غلاظت اور گندگی نہ کھا سکے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور بانجھ ہو چکا ہے اور اس کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یا اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی اوپر کا خول اترا ہوا ہے، جڑ سے نہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ خول ٹوٹ جاتا ہے، جڑ سے جانور کا کان سلامت ہے تو اس کی قربانی کرنا یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے اوپر لوہے سے داغ دیا گیا ہو اور یا زمین جوتنے کی وجہ سے یا مارنے کی وجہ سے جانور کے بدن پر زخم یا نشان آ چکا ہے لیکن اس کے اندر کوئی عیب پیدا نہیں ہوا، صرف نشان ہے، تو اس کی قربانی کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ تو بہرحال قربانی کے لیے یہ چند ایسے عیب تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا یہ درست ہے، اور اب آپ کے سامنے ان عیوب کو بیان کریں گے کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی کے جانور کی، وہ عیوب کے ہوتے ہوئے ان کی قربانی کرنا درست نہ ہو۔ تو جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، آگے سے جو سونٹ سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے اور اس حد تک وہ معذور ہو چکا ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن زبان میں کٹ لگے ہوئے مگر یہ ہے کہ وہ چارہ آسانی سے کھا سکتا ہے تو ایسے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر بیل، بکری، دمبا وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے تھن سے دودھ نہیں اترتا تو یہ مارکیٹ میں عیب شمار ہوتا ہے اور اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کو مارکیٹ میں عیب سمجھا جائے اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بھینس، گائے، اونٹنی وغیرہ ایسا ہے کہ اس کے 2 تھن خشک ہو چکے ہیں اور اس سے دودھ نہیں اترتا یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر 1 تن خشک ہو گیا ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کا 1 تن کھٹا ہوا ہو تو اور اس کی وجہ سے اس کو تھن کٹنے کی وجہ سے وہ بچوں کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی کرنا پھر درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو ایسا ہے کہ اس کے سینگ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یعنی سینگ ایک تو خول اترتا ہے، دوسرا وہ نیچے والا جڑ ہے، تو اگر وہ جڑ سے اس کو نقصان ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی جانور بے عیب خریدا تھا اور بعد میں اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا وہ درست نہیں ہے، اور عیب وہی ہے کہ جس کو مارکیٹ میں عیب سمجھا جاتا ہو، جو شروع میں ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں رکھیں، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو، اکثر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں جی جانور ذبح ہو گیا، پیٹ سے بچہ نکلا، تو جانور میں اگر بچہ ہے اور ذبح کرنے کے بعد بچہ زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، اور اس بچے کو پالنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس بچے کو جو بچہ نکلا آپ نے اس کو پالا، اگلے سال آپ اس کی قربانی کرنا چاہیں تو اس کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی جانور کا حصہ ہے۔ جب تک آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے تو یہ آپ کی قربانی ادھوری رہے گی۔ تو بہرحال قربانی کے جانور سے آپ کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے، اس کے دودھ وغیرہ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، قربانی کی کھال کو آپ جو ہے اگر ضرورت ہے تو پھر تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ بیچ کر اس کے پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا جو بچہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا تو اگر زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، کھانا چاہے تو کھانے، نہیں تو پھینک دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی کا حصہ ہے۔ بعد میں آپ اس کو کسی غریب پر صدقہ کر دیں، قربانی کے دنوں میں اگر نہیں کاٹا بعد میں اس کو صدقہ کر دیں، اور اگر وہ زندہ رہا
اور اگلے سال آپ اس کو ذبح کریں گے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق پہلے والی قربانی کے ساتھ ہے، لہذا اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ بہرحال جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو بلا شبہ اس کی قربانی درست ہے۔ لوگ اس معاملے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، اس میں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو جانور اندھا ہو گیا ہو یا کانا ہو گیا ہو تو اس کی ایک کان کی روشنی اگر 1/3 سے زیادہ جا چکی ہے، یا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہے، یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہے، تو اس کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے پاؤں میں چوٹ لگائے تو اگر وہ اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں زمین پہ رکھ سکتا ہے، 4تھا پاؤں اس سے رکھا ہی نہیں جاتا، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر وہ 4تھا پاؤں رکھتا ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا تو بھی اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو زمین پر رکھتا ہے اور ٹیکتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے اور تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر کوئی جانور لاغر اور کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا تک نہ رہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ اس کو دیکھتے ہی انسان کو کہے کہ بابا یہ جانور عیبدار ہے، تو اور اتنا کمزور ہے کہ وہ خود اٹھ نہ سکے، قربانی کی جگہ تک جا نہ سکے، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کمزوری نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن قربانی کا جانور جتنا صحت مند ہو اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر کسی جانور کے دانت بالکل نہ ہو، یا یہ ہے کہ اس کے دانت ہیں لیکن اکثر گر چکے ہیں اور وہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ دانت گر چکے ہیں اور وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے، یا اس کے کان تو ہے لیکن 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر پیدائشی کان ہے لیکن ذرا چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ ایسے جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، یا سینگ تیم اگر ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ لیکن اگر جیسے پہلے بتایا کہ سینگ بالکل جڑوں سے ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جڑوں سے مراد یہ کہ اگر خول کے نیچے جو ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اگر وہ ابری ہوئی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے تو اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، لہٰذا اس کی قربانی پھر درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جسے خارش کی بیماری ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا خارش کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے کہ اس کا اثر نیچے گوشت تک پہنچ گیا ہے اور اس کی کھال میں سوراخ تک ہو چکے ہیں، تو پھر اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کے دم کے بارے میں، کان کے بارے میں اور بینائی کے بارے میں یہ یاد رکھیں، اگر 1/3 سے زیادہ ہوگی تو قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 سے کم ہوگی تو اس کی قربانی کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ پھر قربانی کا جانور جتنا بھی صحت مند ہو اور بہتر ہو تو اس کی قربانی کرنا یہ درست ہے، زیادہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کو خوب پالو، اور بنیادی چیز اس میں اخلاص ہے۔ خوب پالو ایسا جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت آپ کے دل کو بھی چوٹ لگے، یہ اصل میں کہلاتی ہے قربانی۔ لیکن اگر جانور اتنا کمزور ہے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے کہ کسی طریقے سے قربانی کے اس تک پہنچ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن جانور صحت مند ہونا چاہیے، اتنا کمزور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ مر جائے گا، بس کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ یاد رکھیں یہ اولاد کی قربانی کا عوض ہے، اس میں انسان بخل نہ کرے۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور نایاب ہو جاتے ہیں، یعنی ملتے نہیں ہیں، جانور کم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، مارکیٹ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ کو مل نہیں رہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو 3 دنوں تک کوشش کرے جانور ملے تو اچھی بات، نہیں تو پھر اس کے ایک حصے کے برابر جتنی رقم ہے اس کو قربانی کے بعد آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ یہ مسئلہ پھر ذہن میں رکھیں کہ حاملہ جانور کی قربانی کرنا یہ درست ہے۔
تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بچہ نکلا ہے اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان معاملات میں یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور وہ اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری جگہ سے آپ کے پاس قربانی کا جانور یعنی کہ وہ باہر رہتا ہے تو اور جانور وہ آپ کے پاس کہہ دیتے ہیں آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، تو اس کی طرف سے قربانی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان میں جو حصہ ہوگا اسی حصے کے حساب سے ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوسرے کی طرف سے جو آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان قربانی کے ایام مشترک ہو۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں عموماً ہم سے ایک دن پہلے عید ہوتی ہے۔ اب اگر سعودیہ میں کوئی پاکستانی کی طرف سے قربانی کرے گا تو پھر اس کے پہلے دن پاکستانی کی طرف سے قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ پاکستان میں ابھی عید کا دن نہیں ہے۔ ہاں اگر دونوں میں مشترک ہے، ہمارے ہاں عید ایک جیسے، تو پھر تو قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اگر ان کے ایک دن پہلے ہے تو وہ ہماری قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم تیسرے دن سعودیہ والوں کی طرف سے پھر قربانی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تیسرے دن قربانی کا دن ہے، لیکن سعودیہ والوں کے ہاں وہ تیسرا دن ابھی تک قربانی کا دن نہیں ہے، تو قربانی کے ایام کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے پاس جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں جیسے امارات سے، دبئی وغیرہ سے، یا امریکہ کینیڈا سے یا سعودیہ سے، تو عموماً ان کے پہلے دن قربانی پہلے دن ان کے ہاں سے ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں ان کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن پھر تیسرے دن ہم ان کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن ہماری نہیں کر سکتے اور ہم تیسرے دن ان کی قربانی نہیں کر سکتے۔ دیہاتوں میں طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا درست ہے، لیکن شہروں کے اندر طلوع فجر کے بعد نہیں، بلکہ پورے شہر میں اگر کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں قربانی کرنا درست ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں 6:30 بجے تک، آج کل 6:30 بجے تک نمازیں شہر میں بعض مساجد میں ہو جاتی ہے، تو 6:30 بجے کے بعد اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ مثلاً ہمارے علاقے میں 8 بجے یا 7:30 بجے یا 7:45 بجے نماز ہے، اور 6:30 بجے یا 6:15 بجے کہیں پر نماز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قربانی اپنی عید کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر طلوع فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ نے اپنا جانور باہر بیچ دیا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس پر آپ کو قربانی طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال بقرعید کے دن عید کی نماز سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر پورے شہر میں کہیں ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو اس کی قربانی کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی عید کی نماز کے بعد تاکہ آپ فارغ ہو جائیں اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو قربانی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو بہرحال قربانی کے جانور کو اگر آپ خود ذبح کرنا جانتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ خود ذبح کرنا نہیں جانتے تو پھر یہ ہے کہ دوسرا شخص قربانی کے ذبح کر دے۔ اچھا، اجتماعی قربانی میں چونکہ اجتماعی قربانی والے آپ کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں اور وہ ذبح کا مکمل خیال رکھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حصہ داروں میں سارے آ گئے، ایک کہتے ہیں چھری میں پھیروں گا، دوسرے کہتے ہیں چھری میں پھیروں گا، تو اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں اجتماعی قربانی والوں کو چاہیے کہ وہ نیک اور صالح مسلمان حضرات کا انتخاب کرے، قصائیوں سے ذبح نہ کرائے، اس لیے کہ عام طور پر قصائیوں کا مذہب معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کے جانور کو ذبح کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ اس کے قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جو ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک ایک کا نام لینا ضروری ہے۔ کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جو نام جن پر لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہیں اور جن کے نام سے وہ جانور خریدا گیا ہے، بس اتنی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ جی ہم نے تو جانور ذبح کیا اور آپ نے ہمارا نام نہیں لیا، یا یہ ہے کہ ہر ایک کی طرف سے نیت کر لی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے
پیسے دے دیے، جانور خریدا، بس آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ نام لیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہو۔ بہرحال اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، اور یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے۔ اگر کوئی عورت کسی جانور کو ذبح کر لیتی ہے تو اس کا بھی ذبیحہ حلال ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر عورتیں کمزور ہوتی ہے اور وہ ان کام کو زیادہ جانتی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ نہ چلے، تو مناسب یہی ہے کہ مرد حضرات خود ہی ذبح کریں۔ اور جب قربانی کے دن شروع ہو جائے تو دن اور رات کو کسی وقت بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رات میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے آپ کے لیے جانور ذبح کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو دن کو ذبح کر لیا جائے۔ لیکن اگر روشنی کا انتظام ہے اور جانور ذبح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جب شروع ہو جائے تو دن اور رات کو کسی وقت بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر جانور ذبح کرنے کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے دنوں کا ہونا ضروری ہے، ایام قربانی کا ہونا ضروری ہے، اور چاہے پھر آپ دن کو کریں یا رات کو کریں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بس اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اور مسلمان کے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسری یہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو شرعی طور پر ذبح کا طریقہ ہے وہ اس طریق پر اس کو ذبح کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور خون کی رگیں جب یہ کٹ جاتی ہے تو قربانی کا جانور یہ ہے کہ وہ اس کا ذبح کر دیا تو بس آپ کی قربانی ہو گئی۔ پھر قربانی کے گوشت کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ قربانی کا گوشت وہ چاہے تو سارا کا سارا آپ رکھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیا جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک فقراء مساکین کے لیے اور ایک غریب غرباء کے لیے۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح جانور میں سنت یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ ذبح کر دیا جائے، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی جانور شرارت کر رہا ہے اور وہ قبلہ رخ نہیں ہو رہا تو جس طریقے سے بھی آپ ذبح کر لیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو، بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو، لیکن اگر کسی رخ میں بھی کٹ گیا تو یہ ہو جائے گا۔ باقی قربانی کی کھال وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اگر قربانی کا گوشت اور قربانی کی کھال وغیرہ آپ خود گوشت کھا سکتے ہیں، خود استعمال کر سکتے ہیں، یا دوسرے احباب کو بھی آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرے یہ کہ فقراء مساکین پر آپ اس کو صدقہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو قربانی کی کھال ہے تو یا قربانی کا گوشت اس کو بیچنا اس کی اجازت نہیں ہے، یا یہ کہ اس سے کوئی اور نفع اٹھانا، کہ خود اگر آپ قربانی کی کھال آپ کے استعمال میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی کو دینا چاہے لیکن کھال اس تک پہنچا نہیں سکتے تو جو اس کے ریٹ ہے اس ریٹ پر اس کو بیچ دیا جائے اور کھال اس کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی حجاج کرام کے حج کو بھی شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔